هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پچھلے 2-3 ہفتوں سے سورہ فاتحہ کے درس کے بعد سورہ بقرہ جو ہم نے شروع کی ہے اس کا اعادہ بھی ہوتا جاتا ہے ہر ہفتے اور ایک 2 آیتوں میں اضافہ بھی ہوتا جاتا ہے۔ اس کا اجمالی تجزیہ کرتے رہے تفصیلی طور پر اور لغوی طور پر بھی ایک لفظ پر غور و فکر کرتے رہے۔ یقیناً اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ قرآن 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک متشابہات اور ایک محکمات۔ محکمات کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ بنیاد ہے، ام الکتاب ہے، کتاب کا سب سے اہم ترین حصہ ہے۔ اس کتاب کے اس حصے کو ماننے میں اگر ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہا جائے، بنیاد پرست کہا جائے، ایکسٹریمسٹ کہا جائے، جو کچھ بھی کہا جائے، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ We have to be like that۔ وہاں آپ اگر کہیں ادھر ادھر کرنے کی کوشش کریں گے تو سمجھیے کہ جو کچھ ہاتھ میں آیا وہ بھی جاتا رہے گا۔ بلکہ زیر فی قلوبہم زیغ، جن کے قلوب میں پھر زیغ ہوتا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ سورہ صف میں موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم۔ جب موسیٰ نے کہا کہ میں تمہیں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں اور لوگوں نے ٹیڑھ کی تو اللہ نے بھی ان کی ٹیڑھ میں اضافہ کر دیا، ازاغ اللہ، اور بڑھا دیا اللہ نے ان کے سزا۔ مگر کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی قرآن میں جہاں محکمات ہیں وہاں متشابہات بھی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں آپ کو سورہ آل عمران میں بہت عمدہ طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پیشکش کی۔ پھر میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 8 سال میں سورہ بقرہ ختم کی تھی، تو لوگوں نے پوچھا بھی تھا کہ اتنا 8 سال لینے کے بعد آپ نے اتنی خوشیاں منائی کہ پورے مدینہ کی دعوت بھی کی، تو لوگوں نے پوچھا ایک تو اہل علم ہو، اہل زبان ہو، عربی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیات اتار دیتے ہیں ایسی ہی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر۔ تو 8 سال تو فرمایا ہاں میں ایک آیت پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، پھر دوسری آیت شروع کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوسرا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ پہلے تو اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اس کی پریکٹس کرنا اور پریچنگ کرنا۔ اسی قرآن میں آپ دیکھ لیجیے کہ بار بار آ جاتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اس کو بیچ نہ کھایا کرو۔ تو بیچ کھانے کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو پیسے لے کر دے دیے جائے، بیچ کھانے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے نام کو بھی، اس کے ذریعے سے اپنے دوسرے کاموں کو بھی بڑھانا، یا اس کے ذریعے سے کوئی خاص چیز حاصل کرنا، یا اس کو ایک ذریعہ بنا لینا بھی بیچ دینا ہی ہے۔ یا دوسری جگہ فرمایا کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو کیا ہو گیا تمہیں کہ لوگوں سے کہتے ہو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، خود نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تمہاری مت ماری گئی ہے؟ کیا تمہاری عقل نہیں ہے؟ اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو اور خود نہیں کرتا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ دوسرے سے کہنا یا زبان سے کسی چیز کا کہنا اور اس کا عمل نہ کرنا ایک ہی چیز۔ سورہ صفی میں آ گیا تھا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں ہو۔ مگر دوسروں سے کہنا اور خود نہ کرنا، کبھی اس پر غور کیا آپ نے؟ بہرحال مثال دیتا ہوں کبھی کبھار، اور وہ بڑی چپ بھی جاتی ہے، یقیناً میں اور آپ سارے ایک ہی اس میں سوار ہیں۔
میں نے ابھی دیکھا کچھ دن پہلے ایک سلوگن لکھا ہوا ہے ہماری دیواروں پر باہر، رام مندر نہیں بنے گا جوان کٹ مرے گا. اب میں اور نہیں کہتا، مگر رام مندر بن گیا، کوئی جوان کٹ مرا کیا؟ بیکار سلوگن. اتامرون الناس بالبر. پھر ان سے امید تم نے یہ رکھی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں جو انہوں نے معاملہ کیا ہے، وہ تمہیں پسند نہیں آیا اور تم نے وہی معاملہ کیا کہ ان کے سارے مندر گرا دیے. جو چیز تم دوسروں کو اچھا نہیں سمجھتے کرتے ہوئے تو خود کیوں کرتے ہو پھر وہ کام؟ اور پھر میں نے آپ کو مثالیں دی تھی اسی بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو تو ہمارے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے فرمایا سوائے رحمت کے دوسرے کام کے لیے آپ کو نہیں بھیجا. تو امت ان کی زحمت کیسے ہو سکتی ہے سوائے رحمت کے؟ اور خود حضور فرماتے ہیں کہ میں مکارم اخلاق کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ لوگوں کے اخلاق کو پورا کر دوں، اور سب سے زیادہ میرا اخلاق سب سے اچھا ہے. خود فرماتے ہیں. تو سورہ بقرہ میں ہم زیادہ تر جو چیزیں دیکھیں گے تو وہ محکمات میں سے دیکھیں گے، بلکہ یوں کہیے کہ اگر سورہ بقرہ ہی پڑھ لی جائے تو کافی ہو جاتی ہے محکمات کے لیے، اس لیے کہ تمام احکامات تقریباً اس صورت میں پورے کے پورے آ جاتے ہیں. کچھ چھوٹے چھوٹے ہیں، نفاق کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے سورہ توبہ میں آ گیا، سورہ منافقون میں آ گیا، یا آپ دیکھیں گے کہ پردے کے سلسلے میں اور ستر و حجاب کے سلسلے میں سورہ احزاب میں آ گیا، سورہ نور میں آ گیا. مگر نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، قصاص کا، دیت کا، قتال کا، اور تمام موٹی موٹی جو چیزیں ہیں کہ کیا کھائیں کیا نہ پئیں، کیا حلال اور کیا حرام، سارا کا سارا سورہ بقرہ میں آ گیا. تو عجیب نہیں ہے کہ انہوں نے 8 سال لیے ہوں. 8 سال میں تو تمام اپنی زندگی سنوارنی ہوتی ہے اس میں. دوسری چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن سیکرٹ بک بھی ہے یقیناً، ثواب کمانے کی بھی کتاب ہے یقیناً، مگر اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے قرآن میں وہ یہ ہے کہ وہ ضابطۂ حیات، مکمل ضابطۂ حیات ہے. 24 گھنٹے مسلمان اپنی زندگی کیسے گزارے اگر وہ نہیں جانتا تو مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام اور مسلمان کوئی 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے کی چیز نہیں ہے، جز وقتی نہیں ہے، پارٹ ٹائم نہیں ہے، بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، ٹوٹل. اسلام کہتے کس کو؟ انکنڈیشنل سرنڈر کر دینا، انکنڈیشنل سرنڈر کر دینا with no string attached. کوئی شرائط کے ساتھ نہیں کہ ایسا کریں گے ایسا نہیں کریں گے، یہ لیں گے تو یہ دیں گے، یا اچھا یہ کر لیں گے یہ چھوڑ دیں گے. یہ معاملہ ہو نہیں سکتا اسلام میں. اگر آپ نے، میں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھا ہوگا پورے قرآن میں کہ نور جو ہے وہ سنگولر کے صیغے میں آیا ہے اور ظلمات ہمیشہ پلورل کے صیغے میں آیا ہے. کیونکہ نور تو بس حق ہے، اور حق میں اگر اتنی سی بھی آمیزش ہو جائے ظلمات کی تو وہ پر حق نہیں رہتا، وہ ظلمات ہو جاتا. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے لیے خاص طور پر آپ دیکھیں گے اگر کہیں دعوت دینے کا ذکر بھی آیا ہے تو یہ نہیں آیا کہ تم سارے کے سارے دعوت دینے نکل جاؤ. کیا آیا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ورنہ آیات یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کہ ایمان والو بس نکلو اور لوگوں کو روکو برائیوں سے اور خود اچھائیاں پھیلاؤ. تو پتہ چلا کہ فرض کفایہ کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کوانٹٹی پر غور نہیں کرتا، کوالٹی دیکھتا ہے. One better hat is better than 1000 hands. اس لیے کہ جو ہیڈ ہے، جو سر ہے، جو دماغ ہے، وہ جو کہتا ہے وہ اعضاء اور جوارے سارے کرتے ہیں. اگر اعضاء اور جوارے کو ٹرین کرنا شروع کرو گے اور سر کو چھوڑ دو گے تو پھر جب حکم آئے گا سر کی طرف سے تو اعضاء اور جوارے ویسے ہی کرنے لگے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ اس ذہن کی ٹریننگ کی جائے. یتلو علیہم آیاتنا، یتلو علیہم آیاتنا، یتلو علیہم آیاتنا.
اور یہی وہ پروسیس ہے. آپ دیکھیں گے کہ 23 سال کی محنت شاقہ میں پہلے 13 سالوں میں نماز روزہ حج زکات فلانا 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 کچھ نہیں. صرف ایک ہی چیز ہو رہی ہے, احدکم احد, ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ کو مانو. خباب ہیں تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں, بلال ہیں تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں, بکر ہیں تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں, علی ہیں تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں, مصعب بن عمیر ہیں, یاسر ہیں, عمار ہیں, اور کیسی کیسی مشکلیں جھیل رہے ہیں, ان کو کیسی کیسی ماریں پڑ رہی ہیں. مینٹل ٹارچر ہے, فزیکل ٹارچر ہے. ذرا سوچ کر تو دیکھیے, ہمیں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. ہمارے کپڑوں میں کوئی پیبند نہیں ہے, ہمارے پیٹ پر کوئی پتھر نہیں ہے, ہماری پیٹ کوئی کھینچی گئی ہے, نہ کھال ہماری اتاری گئی ہے, نہ چربی ہماری پگھلتی ہے. اگر کہیں وہ مشکلات بھی آتی ہیں ساری کی ساری, اور پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ اسلام پر قائم رہو اور اسلام کو پھیلاؤ, تو پتہ نہیں پھر ہم کیا کریں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں تھا کہ ایسا کرنے کے بعد کوئی سرخرو ہو رہے ہو اسی وقت. حضرت خباب کا تو واقعہ میں بار بار سناتے رہتا ہوں کہ حضور کے پاس جا کر التجا کی تھی, یا رسول اللہ اب ہمارے ساتھ جو یہ مشکلات ہو گئی ہیں, آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ کوئی آسانی نکال دے. تو اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھ گئے تھے, حتیم میں آرام فرما رہے تھے خانہ کعبہ میں, اور جب یہ بات سنی خباب کی تو اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا خباب بہت جلدی مچا رہے ہو تم. اور خباب کا معاملہ آپ کو معلوم ہے, پیٹ پوری کمبخت جلا دیتے تھے, آگ پر لٹاتے تھے, پیٹ جلتی تھی, گوشت جلتا تھا, اور وہ کھال کے بعد چربی سے جب چربی جل کر پگھلتی تھی وہ آگ بجھتی تھی, جب خلاصی ہوتی تھی, اور پیٹ میں صرف گڑھے تھے, کوئی جگہ نہیں تھی, گوشت نہیں تھا. وہ دکھایا تھا جا کر رسول سے کہ اب اتنی مشکل ہے کہ پیٹ کہاں ہے جو جلائی جائے میری, کیا آپ دعا کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا تم بہت جلدی مچا رہے ہو, ابھی جلدی کر رہے ہو. اصبروا یا آل یاسر کہا جا رہا ہے. یاسر کا باپ بھی مارا گیا, عمار کے باپ بھی مارے گئے, یاسر اور سمیہ کو بھی شہید کر دیا گیا, اور عمار سے کہا جا رہا ہے اصبروا, صبر کرو بس. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان چیزوں پر غور کرتے ہیں, پھر بات وہیں آ جاتی ہے اسلاف. اسلاف پر غور کرنا بہت اہم ہے. دنیا کے جتنے ملک ہیں, دنیا کے جتنے سسٹم ہیں, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلاف پر غور کرتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف پر غور کرنے کے بجائے دوسروں کے اسلاف پر غور کرتے ہیں. جیسا کہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں, اب تو وہ ٹرینڈ ہمارا اس حد تک ہو گیا ہے کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, ہونے چاہیے, کوئی وجوہات ہوں گی بہرحال, مگر اس میں ہم اس قدر بھیڑ چال چلنے لگے ہیں کہ ہم ناموں کے اندر بھی اسی چیز کو ہم نے مرکوز کر لیا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ دیکھیے ان کو نائٹ رائڈر ان کو معلوم ہے, اس پر بہت اہم دیں گے. مائیکل جیکسن نام رکھنے پر خوشی محسوس کریں گے. انگریزی کے چھوٹے چھوٹے, اردو تو نہیں آتی, انگریزی تو بڑی دور کی بات ہے, مگر پیچھے ضرور رکشا کے بھی انگریزی میں کچھ لکھا ہو. مانے کچھ نہیں معلوم, مگر اس قدر مغلوب ہو چکے ہیں کہ اسی بھیڑ چال میں چلتے چلے جا رہے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کسی پاکستان میں, مجھے کم از کم 3-4 سال تو میں باقاعدہ غور و فکر کرتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ کچھ ایسی چنگاریاں ہیں جو نکلتی ہوں, کوئی ایسی جو کہتے ہیں علامہ اقبال کے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ مٹی جہاں نم ہے تو وہاں بیج پھینکا جائے, نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راس المال ہاتھ سے چلا جائے. تو نم مٹی میں بھی دیکھتا ہوں تو خم نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا کسی کی پیٹھ پر بکر لکھا ہوا ہو, عمر لکھا ہوا ہو, خباب لکھا ہوا ہو, بلال لکھا ہوا ہو. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کھڑے ہو کر کہا ہم یاسر بننا چاہتے ہیں. کیسے بنیں گے جبکہ ہم نے کسی کو بتایا نہیں کہ یاسر کیا تھا؟ کیسے بنیں گے کہ ہم نے کبھی عمر کو اور بکر کو ہیرو بنایا ہی نہیں اپنا؟ تو امیتابھ بھی بنے گا ہیرو, اسی کی طرف جائیں گے, وہی دیکھیں گے, وہی سوچیں گے, اسی طرف غور کریں گے, اور یقیناً نتائج بھی پھر وہی نکلیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قومیں جس کا اتباع کرتی ہیں انہیں میں اٹھائی جاتی ہیں. میں بچوں کو نہیں, نہ اس یوتھ کو دوش دیتا ہوں, اس لیے کہ وہ یقیناً کھڑے ہو کر کہہ دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں بتایا نہیں گیا. ٹھیک ہے کہ وہ وقت ابھی یاد نہیں ان کو کہ الستُ بربکم قالوا بلی شہدنا, کہ اللہ کے سامنے گواہی دے چکے ہیں یہ سب, میں آپ یہ سارے. مگر کوئی پہلے ان کو فذکر نہ مانتا, مذکر والا معاملہ تو کرے, بتائے تو صحیح, جھنجھوڑے تو صحیح, یاد تو دلائے.
گواہی تو لے ان سے کہ دیکھو تمہیں بتا دیا گیا کہ نہیں بتا دیا گیا. پھر بات دوسری آ جاتی ہے. یہ تو وہ تھی جو محکمات پر میں آپ کے سامنے رونا رو رہا تھا. متشابہات. قرآن میں نے کہا محکمات بھی ہیں متشابہات بھی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ابن کثیر سے دیکھنا شروع کریں قرآن کو, ٹٹول ڈالیں سارا, پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً ایک ایک بزرگان دین, مفسرین, مکبرین, ان کے مترجم جتنے ہیں, تراجم ہوئے ہوئے آپ دیکھ لیجئے جو ترجمے ہیں, تفاسیر دیکھ لیجئے, ان کی کمنٹری جسے آپ کہہ سکتے ہیں, رننگ کمنٹری ان کی دیکھ لیجئے, فقہی اعتبار سے دیکھ لیں گے, تصوف کے اعتبار سے آپ کو مل جائیں گی, تمام چیزیں آپ دیکھیں گے. مگر ایک جگہ آ کر آپ کو پریشانی یہ ہوگی کہ 1300 سال کم از کم, اگر 1500 نہیں تو 1300 سال پرانا آپ کو جسٹ ملے گا. بس آپ اس کو آج کے دور میں کیسے فٹ کریں گے بھائی؟ قرآن اگر کہیں 1500 سال یا 1400 سال پرانی کتاب ہوتی اور اسی وقت کے لیے ہوتی تو پھر تو وہ قرآن یقیناً آج آبسلیٹ ہوتا, ایک نیا رسول آتا, ایک نئی کتاب آ جاتی. مگر جب اللہ نے رسول بھیج کر اس کے بعد کہہ دیا اب کوئی رسول نہیں آئے گا, اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ اب کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی, پھر اس کے بعد آپ کے میرے ذہنوں سے یہ بات بھی نکال دی کہ اب یہ کتاب میں کوئی رد و بدل بھی نہیں ہو سکے گا, اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ میں خود اس کی حفاظت کروں گا. اور پھر یہ فرما دیا اسی کتاب میں کہ جو جو علوم تھے, ہیں, آئیں گے, سارے اس میں موجود ہیں. اور اس کتاب کا نام ام الکتاب رکھ دیا کہ تمام علوم کی جڑ ہے, یہاں سے تمام علوم کے سرچشمے یہیں سے نکلتے ہیں, یہ منبع اور سرچشمہ ہے تمام علوم کا. اس کے بعد یاد یہ بھی بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے محبت فرماتے ہیں اس کو تفقہ فی الدین عطا فرما دیتے ہیں, اس کو قرآن کا علم عطا کرتے ہیں. پھر یہ بھی بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کو قرآن کا علم آ جائے, اس کے بعد وہ اگر یہ کہے کہ کاش مجھے وہ بھی علم آتا تو بڑا بدبخت ہے کہ اس کے بعد اور کون سا علم رہ جاتا. تو پھر ہم اپنی کتاب کی اس تفسیر کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں سے تو کوئی ایسی چیز ہی نظر نہیں آتی, نعوذ باللہ من ذالک, کہ ہم یہ کہہ سکیں کھڑے ہو کر کہ جی یہ تو ہر وقت کے لیے موضوع معلوم ہوتی ہے. ہوا کیا؟ محکمات میں جیسے میں نے کہا کہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ توڑ دیے جائیں. مگر متشابہات تو وقت کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں بھائی. تم نے جمود کا کردار ادا کیا, جامد ہو کر رہ گئے, اجتہاد تم نے ختم کر دیا, اور متشابہات کو بھی تم نے اسی 13ویں اور پہلی صدی کو 15ویں اور یا 21ویں صدی میں لا کر ملا دیا, تو نتیجہ کیا نکلا کہ یوتھ بھاگ گیا. آپ کو ان کی کتابوں میں, ان کے شیلف میں, ان کے بکس میں ٹراسکی مل جائے گا, لینن مل جائے گا, مارکس مل جائے گا, فرائڈ مل جائے گا, قرآن نہیں ملے گا, اس لیے کہ قرآن سے ان کو وہ چیز, وہ ان کی جو عرض ہے وہ پوری نہیں ہوتی. تو کبھی کبھی میں سوچتا رہا اس بات کو کہ بھائی قرآن تو مکمل ضابطہ حیات ہے, ہر سبجیکٹ کو ٹچ کرتا ہے اور قلوب پر اترتا ہے. دیکھنا اس تقریر کی لذت کہ اس نے جو کہا میں نے یہ جانا کہ یہ بھی میرے دل میں. تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے مین میڈ لٹریچر اس قدر مضبوط اور اس قدر دلوں میں اتر جاتے ہیں, تو یہ ڈیوائن لٹریچر کو کیا ہوا, یہ کہاں جا کر رہ گیا؟ تو پتہ چلا کہ یہ رہ نہیں گیا, ہم نے اس کو روک دیا کہ یہ اترنے نہ پائے ان کے ذہنوں میں, یہ اترنے نہ پائے ان کے قلوب میں. اگر کہیں یہ اتر گیا تو پوری دنیا کو چھوڑ دیں گی. اور یہی وہ بات تھی کہ عرب میں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اس حد تک تھی قرآن کے اترتے وقت کہ اس قدر فصیح و بلیغ عربی لوگ جانتے تھے کہ شاعری ہوتی تھی, اور اس شاعری میں جو بہترین شعر ہوتا تھا خانہ کعبہ پر لگتا تھا, اور پورے سال اس کو سجدہ کیا جاتا تھا جب تک کہ دوسرا شعر نہیں آ جاتا. فصاحت و بلاغت. بلکہ آپ کو خوب معلوم ہے عرب تو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی سب کو عجم کہتے تھے. اپنے آپ کو کہتے تھے میں اہل زبان ہوں, اور دوسرے کو کہتے تھے سب گنگ ہیں, ان کو بولنا نہیں آتا. اور دوسرے لوگ جو اہل کتاب تھے وہ ان کو پلٹ کر امی کہتے تھے. کہتے تھے ہوگے تم اہل زبان, فصاحت و بلاغت ہوگی تمہارے پاس, مگر ڈیوائن بک تمہارے پاس نہیں ہے, تم جاہل ہو اس معاملے میں. تم جو کچھ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہو اپنے حواس سے مارتے ہو. ہمارے پاس تورات ہے, ہمارے پاس بائبل ہے, ہمارے پاس انجیل ہے, ہم اہل کتاب ہیں, تو ہمارے پاس ڈیوائن علم ہے. تو وہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے تھے, اس ڈیوائن علم کی وجہ سے ان کو کہتے تھے تم سارے امی ہو, جاہل. اس لیے امی نہیں کہتے تھے کہ باقی جاہل تھے, اس لیے امی کہتے تھے کہ اہل کتاب نہیں تھے یہ بیچارے.
اب آپ آئیے، مثال کے طور پر ایک آدھ مثال دیتا ہوں میں، پھر آگے بڑھیں گے ہم۔ محکمات میں صرف مثال دینے کے لیے کہ متشابہات اور محکمات کیا ہیں۔ کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، یہ سب کیا ہے؟ ام الکتاب۔ چوری کرو گے ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، نماز پڑھنی ہوگی، نماز نہیں پڑھو گے، 7 سال کا بچہ ہے اس کو نماز کی تاکید کرو گے، 10 سال کا بچہ ہو گیا ہے نماز نہیں پڑھتا، سختی کرو گے اس پر کہ نماز پڑھنی ہوگی اس کو۔ ام الکتاب ہے، یہاں آپ کے پاس کچھ ٹانک ٹوئیاں مارنے کے لیے کوئی گنجائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حلال اور حرام تمیز کرا دی، یہ نہیں کھاؤ گے، یہ نہیں کھاؤ گے، ایسے نہیں بیٹھو گے، ایسے نہیں پہنو گے، ایسے نہیں بولو گے، ایسے نہیں کرو گے، ایسے نہیں چلو گے، ایسے نہیں سو گے، سب بدل۔ پوچھا لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اب ہمارے دوست ہم سے مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا تم چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے رسول سے پوچھتے ہو کہ کیسے سوئیں کیسے کھائیں؟ تو فرمایا ہاں، ان سے کہو کہ ہم تو آبدست کرنا بھی اپنے رسول سے سیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو دین ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، تو ہمارا تو ہر عمل بالکل بے آئینی ہی جیسا ہمارا رب سکھاتا ہے ویسا ہونا چاہیے، تبھی تو ہم اس سے باہر آئیں گے، امی جسے کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اہل زبان تھے، بہترین شعراء تھے، فصاحت و بلاغت میں یکتا تھے، جب قرآن اترنے لگا تو کیا ہوا؟ کانوں میں انگلیاں دے دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسی کتاب ہے، اگر کان کھلے رکھے تم نے اپنے کان اور کہیں کان میں چلی گئی بات تو یہ جادو کی طرح اتر جاتی ہے، بچو گے نہیں پھر تم۔ چنانچہ ہوتا کیا تھا کہ جو ذرا سا کان کھولتا تھا کہ سن کر دیکھیں تو صحیح کیا ہے، بس وہ گڑپ سے گرا اسی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ کیسا تمہارا رسول ہے، معلوم نہیں کیا جادو کرتا ہے، کیا پڑھ کر پھونکتا ہے، جس کے پھونک مارتا ہے تو بیٹا باپ سے جدا، بھائی بھائی سے جدا، شوہر بیوی سے جدا، یہ سارے الگ ہو جاتے ہیں، اس کی طرف بھاگ کے چلے جاتے ہیں، خاندان سارے کٹ کے رہ گئے ہیں پورے کے پورے۔ یہ بھی جا کر کہا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ یہ الزام ہم پر لگاتے ہیں، تو فرمایا ہاں، ان سے کہو کاٹتا تو ہوں، پوچھو ان سے کہ جوڑتا کس سے ہوں، یہ دیکھو اللہ سے، اس کے رسول سے جوڑتا ہوں۔ اور وہ آیات خوب آپ کو معلوم ہے، سورہ توبہ کی جو 23ویں اور 24ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو بھی دوست نہ بنا۔ اولیاء استحب الکفر، اگر وہ ایمان کے بدلے میں کفر کو عزیز رکھتے ہیں تو تم ان سے دوستی نہ کرنا، اپنے باپ سے بھی اور اپنے بھائی سے بھی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر تم نے گردن موڑی اور ایسا کیا تم نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو مشرکین میں سے ہو جاؤ گے تم۔ اولئک هم الکافرون نہیں آیا، اولئک هم الفاسقون بھی نہیں آیا، اولئک هم الظالمون۔ اور ظلم کیا ہے؟ قرآن ہی اس کو جواب میں دیتا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کہہ رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ، ظلم سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اور یہاں فرمایا ظالموں میں سے ہو جائے، ہم الظالمون۔ اور حدیث کیا آتی ہے، سارے گناہ کے معاف ہونے کے چانسز ہیں، شرک معاف نہیں۔ تو یہاں وہ چیز لے آئے ہیں کہ تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، دوسرے کہیں آ کر کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، فاسقون کے، فاجرون کے، تو ہو سکتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اچھا جاؤ دفع ہو جاؤ، آئندہ نہیں کرنا، مگر ظالمون کے معنی اس طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ شکل ہی نہیں کرے، دیکھیں گے نہیں اس کی طرف، معافی کا تو بہت دور کی بات ہے۔ آئیے ایک دو مثالیں لے لیجیے، یہ میں نے محکمات کی سب باتیں رکھی سامنے، متشابہات، دو تین صورتیں ہیں، صرف مثال کے لیے دیتا ہوں، جیسے سورہ عادیات، جیسے
سورہ فیل مثال کے لیے صرف، اب آپ دیکھیں گے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ متشابہات میں سے ہے سب کچھ۔ اب یہاں دیکھیں گے الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے غور نہیں کیا، کیف فعل ربک، تمہارے رب نے کیسے کیا، کیا معاملہ کیا، کس کے ساتھ، باصحاب الفیل۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ اصحاب الفیل کا ایک واقعہ ہوا تھا حضور کی پیدائش سے کچھ سال پہلے، اور اس میں ایک حبش کا ایک رہنے والا یمنی قسم کا باشندہ وہ داخل ہوتا ہے اپنے بڑے بڑے ہاتھیوں سمیت اور خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کی اس چال کو پلٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک قصہ تو ہو گیا، ایک کہانی تو سمجھ میں آتی ہے۔ آج کے دور میں اس متشابہات کو کیسے پہچانیں گے، کیسے سمجھیں گے، کیسے فٹ کریں گے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس مثال کے دینے سے پہلے ایک اور مثال دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کو معلوم ہے کہ جب پہلے تو ایک ہی حج کیا انہوں نے، بہت سارے حج نہیں کیے، ایک حج کیا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، وہ جو حج کیا جسے آپ حجۃ الوداع کہتے ہیں، آخری حج کہتے ہیں، وہ اونٹ پر بیٹھ کر آپ نے وہ حج کیا۔ یقیناً مدینے سے جائیں گے، مسافت طے کرنی تھی، پھر وہاں پر بھی وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو دیکھ سکیں، تو جو سواری اونچی تھی، اویلیبل تھی، وہ اونٹ تھا، اس پر بیٹھ کر آپ نے۔ اگر آج ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں سے جانا پڑتا تو کیا اونٹ پر جاتے حج کرنے؟ نہیں جاتے نا، جہاز استعمال کرتے کہ نہ کرتے؟ کرتے، ضرور کرتے۔ کیوں کرتے؟ آج کے اعتبار سے جو چیز انسان نے حاصل کر لی ہے، مسخر کر لیا ہے، اس میں کوئی حرام اور حلال کا معاملہ نہیں ہے، تو وہ ذرائع ابلاغ ہیں، وہ سارے استعمال کرتے آپ۔ آئیے صاحب ایک اور، اس سے بھی پہلے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں آپ دیکھیے کیا کر رہے ہیں رسول اللہ۔ سب سے پہلے مسجد نبوی بنی ہے تو ایک کھجور کا درخت ہے، تنا ہے، اس سے سہارا لیتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں اسی سے کھڑے ہو کر۔ پھر اس کے بعد ایک عصا ہاتھ میں آ گیا، ایک ڈنڈا ہاتھ میں آ گیا، کسی نے لا کے دیا کہ یا رسول اللہ اسے پکڑ لیجئے، یہ زیادہ اچھا ہے، بیلنس ہو جائے گا آپ کے خطبے میں۔ پھر اسے پکڑتے تھے، اسے خطبہ دیتے۔ پھر کیا ہو رہا ہے اس کے بعد؟ تیسرا پروسیس، ایک شخص آتا ہے، کہیں آتا ہے کہ ایک عورت اور کہیں آتا ہے کہ ایک شخص، وہ لا کر حضور کو ممبر عطا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اس پر ذرا بیٹھ کر، اس پر کھڑے ہو کر دیجئے، یہ زیادہ سہل ہے، زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے۔ تو آپ یہ نہیں کر رہے کہ اب ڈنڈا بھی رکھ لیا ہے، وہ کھجور کا درخت بھی رہنے دیا ہے، اب ممبر بھی آ گیا ہے، بڑھتی جا رہی چیزیں، نہیں، کیا کیا؟ کھجور کا درخت کٹوا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کھجور کا درخت رونے لگا وہ تنا کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے ٹیک لگاتے تھے، ہمیں کاٹ دیا، تو فرمایا فکر مت کر، تو جنت میں اگایا جائے۔ کیا ہو رہا ہے یہ پروسیس؟ ترقی۔ ورنہ حضور فرماتے تم بختو، اچھا خاصا کھجور کا درخت ہے، یہ لے آئے، یہ لے آئے، یہ لے آئے۔ جس چیز کی ضرورت ہے، ذرائع ابلاغ کے لیے جو چیز ضروری ہے، جس کے ذریعے سے تمام چیزیں آسانی سے پیش کی جا سکتی ہیں، یہ رسول کا خود عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں خود؟ تمہارے لیے چیزیں میں نے آسان کر دی ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا فرماتے ہیں؟ متفق علیہ ہے کہ دین میں آسانی پیدا کرو، مشکلیں نہ پیدا کرو، اور دین میں بشارتیں سناؤ، اچھی باتیں بتاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ تو پتہ چلا وہ چیزیں تمام اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوتے بنفس نفیس تو اس کو جاری فرما دیتے۔ غزوہ احزاب لے لیجیے، جسے آپ خندق کہتے ہیں، ٹرنچ وار کہتے ہیں، کس سے لیا تھا؟ وہ یہودیوں سے لیا تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر لڑنے کے لیے کہیں سے کوئی گر ملتا ہے اور کسی بھی قوم سے ملتا ہے تو لینا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہے تو وہ چین بھی جائے، ورنہ فرما رہے تھے میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے پاس آؤ۔
میں ڈیوائن علم رکھتا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، علم حاصل کرنا ہے تو لوگوں پر میرے پاس آ۔ فرمایا اگر علم حاصل کرنے میں کسی چیز کی کوئی اہمیت ہے اور وہ ملتی ہے مسلمانوں کو تو چین بھی جانا پڑے تو جاؤ لے کر آؤ۔ اس میں دونوں چیزیں آ گئی کہ اگر دور تک جانا پڑے علم حاصل کرنے تو جاؤ، اور یہ بھی آ گیا کہ صرف علم کی یہ معنی نہیں ہے کہ جو تمہارے پاس ہے بس وہی علم ہے اور دوسرا علم نہیں ہے، وہ سارا شیطانی معاملہ ہے۔ اور آئیے متشابہات کو اس لیے ٹچ کرنے سے پہلے کہ بعض دفعہ ایک دم ذہن ہم لوگوں کے ذرا اتنے مضبوط نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں، تو ہم فوراً سمجھتے ہیں کہیں یہ کوئی ٹرک تو نہیں ہے کوئی، تو میں چاہتا ہوں کہ تاکہ قرآن کے سامنے آپ کی مضبوطی رہے پوری کی پوری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں سے گزر رہے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، جو باغ کے مالک ہیں، اس کے سنبھالنے والے ہیں، کھجور کا باغ ہے، نخلستان ہے، پولینیشن کا جو عمل کہتے ہیں جسے آپ افزائش نسل، چاہے وہ نباتات میں ہو چاہے حیوانات میں ہو، نباتات کی افزائش نسل کے لیے جو پولینیشن اللہ نے رکھی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور کچھ پولینیشن آرٹیفیشل طریقے سے بھی کی جاتی ہے، لوگ اس کو کرتے ہیں۔ کھجور کے درختوں کی پولینیشن اس طرح ہو رہی تھی کہ جب وہ بہار کا موسم آیا اور کھجور میں پھول نکل آیا تو ان کو معلوم تھا، ان عربوں کو کہ جو نخلستان کے مالک تھے، کہ یہ نر کھجور ہیں، یہ مادہ کھجور ہے، یعنی کہ ان کھجور کے درختوں میں پھول آتا ہے، پھل نہیں آتا، ان کھجور کے درختوں میں پھل بھی آتا ہے، پھول بھی آتا ہے، یعنی پھول کے بعد پھل لگتا ہے۔ تو وہ کرتے یہ تھے کہ نر کھجور کے جو درخت کے پھول ہیں وہ نکالتے تھے، توڑتے تھے، اور مادہ کھجور کی درختوں پر ان کے پھول کو جھاڑتے تھے۔ اور آج کے دور میں تو یہ پولینیشن عام ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس سے نر اور مادہ کا ملاپ ہوگا، یقیناً اس سے بہترین جو کراس بریڈ جسے کہتے ہیں وہ نکلے گی اور اچھی نکلے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں سے گزر رہے تھے، آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ ہم ایسا کرتے ہیں تو ہماری جو کھیت ہے، جو پھل ہے، جو کراپ ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ پر تو بھروسہ ہے۔ تو فرمایا پھر بس ایسا نہ کرو۔ لوگوں نے چھوڑ دی۔ اب ایسا نہیں کیا کہ یہ کہہ کر حضور چلے گئے چاہے جو بھی کچھ ہوتا رہے۔ اس کے بعد جب فصل کے پکنے کا وقت آیا تو دوبارہ حضور تشریف لا کر پوچھا کہ کیوں بھائی کیسا رہا اس دفعہ؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کراپ اچھی نہیں ہوئی، جو بات تھی بتا دی۔ تو آپ نے فرمایا دنیا کے علوم میں سے اللہ نے مجھے علم نہیں دیے بہت سارے، کیا کرو ویسے، ورنہ فرمائے تھے کہ میں رسول ہوں، میں نے کہہ دیا بس ختم، آج بھی وہ اگلی دفعہ ہو جائے گا، نہیں ہوتا پرسوں ہو جائے۔ فرمایا نہیں، یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ اگر یہ تمہاری فیلڈ ہے، تم نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، صرف تم نے 2 اور 2 4 کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، پازیٹیو آنسر لیا ہے تو وہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی دین کا کوئی نقصان نہیں۔ ایسی چیز جس سے دین میں کوئی نقصان آ جائے گا تو جو بھی ہو چھوڑ دی جائے گی، اور ہر وہ چیز جس سے آپ کی ضابطۂ حیات پر کوئی ہاتھ نہیں لگاتا وہ تمام چیزیں آپ کے لیے رکھی، اسے استعمال کرنا۔ آئیے اب یہاں پر دوبارہ اصحاب الفیل، ذرا تھوڑی دیر کے لیے خالی ذہن ہو جائیے اور وہ قصہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ وہ جو بھی ہوا اصحاب الفیل کا قصہ۔ اب یہ سمجھیے کہ عربی میں ایک کہانی آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اس کو آپ کیسے تشبیہات کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اصحاب الفیل ایڈیم سمجھ لیں، اس کو ضرب المثل سمجھ لیں۔ آپ کو آج کے اعتبار سے اگر کہیں گے اصحاب الفیل تو آپ کیا کہیں گے ذرا بتائیے؟ ہاتھی والے سے کیا مقصود لیں گے آپ؟ سپر پاور، طاقتور۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ سفید ہاتھی بنا ہوا ہے جناب ان کا، یا ہاتھی کے جیسے ان کے وہ بنے ہوئے ہیں گھر۔ تو اصحاب الفیل کے معنی سپر پاور۔ آپ کو یہ ترجمہ کرنا ہوگا آج، اگر آپ یہ ترجمہ نہیں کریں گے تو اس ترجمے کا آپ کا جو لوگ ایکسپٹ نہیں کریں گے آج کے لوگ۔ اس کو میں بتاؤں گا کہ اس میں پھر فرق کیا ہو جائے گا، کیا پھر وہ غلط کہلائے گا کہ یہ غلط، وہ بھی میں آپ کو مثال دوں گا۔ الم ترو، دیکھ لو، کیف فعل، اللہ نے کیا چال چلی باصحاب الفیل، یہ جو سپر پاورز کے خلاف۔ خالی خمینی، بوڑھا خمینی 80 سال کا تھا جب وہ انقلاب لے کر آیا، میں وہیں موجود تھا امریکہ میں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پورا امریکہ اس کے
کے خلاف تھا. ہر جگہ اس کی تصویریں اور اس کے جو ہے وہ راؤنڈ بنا کر اس کے اوپر وہ مارے جاتے تھے اس کے منہ پر. اس وقت میں ایران کی طرفداری یا امریکہ کی فیور وہ نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف ایک مثالیں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اصحاب الفیل سپر پاور اور یہ قصہ اس سے ریلیٹ کر کے بتانا چاہتا ہوں. کارٹر کیا کرتا ہے؟ 8 ہیلی کاپٹر بھیجتا ہے. ایسے ہیلی کاپٹر بھیجتا ہے کہ جو اسٹیشن تھے ایران میں پہلے شاہ کے زمانے میں, جو نو ہاؤ جانتے تھے, ایک ایک زمین کا چپا چپا جانتے تھے, اپنی ایمبیسی سے کون واقف نہیں ہوتا, وہ تو ان کا گھر ہوتا. ایک ہیلی کاپٹر کافی تھا وہ جو ایمبیسی میں لوگ بند تھے ان کو اٹھا کر واپس لانے کی تھی. اسٹریٹجی یہ طے پائی کہ اگر ایک ہیلی کاپٹر کسی وجہ سے مار گرایا گیا تو دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, یہاں تک کہ 8واں شوٹ کرے اور آدمی نہ رہنے پائیں. یقیناً ایک سے ایک کا آؤٹ ہو سکتا تھا کہ بھئی ایک مارے گا تو دوسرا اٹھا کے لے آئے گا, یا ایک ادھر مار رہا ہے ایک ادھر مار رہا ہے, تیسرا بیچ میں اترے گا اور اپنے لے جائے گا, 2 ہی مریں گے نا ہمارے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو کم از کم جو ہم ایز اے سپر پاور اور ایران اور بڈا نتھنگ ٹو اس. کیا ہوا؟ 8 ہیلی کاپٹر جاتے ہیں اور 8 ٹکرا کر گر جاتے ہیں. It's a fact. It's a natural phenomenon. مطلب یہ کوئی ہسٹری نہیں ہے 50 سالہ پرانی, 1000 سالہ پرانی. It's a fact, it's a known fact کہ 8 گئے اور 8 گر گیا. اور خمینی نے فون کر کے کارٹر سے کہا آپ کو لاشیں بھجوا دیں یا یہاں دفن کر دیں. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل. انہوں نے جو سوچا تھا دیکھا ہم نے کیسا ان کے اوپر کر مارا. وہ ارسل علیہم طیرا ابابیل. اب دیکھیں یہاں پہ اسٹریٹجی بدل گئی. وہ ارسلا, پھر ہم نے بھیجا ان کی طرف, علیہم ان پر, طیر. طیر طیر کیسے کہتے ہیں بھائی؟ پرندہ. اسی سے بنا ہے تیار, اسی سے بنا تیار. طیرن, پہلے تو یہ کہا کہ ہم نے طیر بھیجے, یعنی جو چیز ہم نے ان کی اگینسٹ بھیجی وہ زمینی چیز نہیں بھیجی, پانی کے ذریعے نہیں بھیجا. کہاں سے بھیجا؟ ہوائی چیز بھیجی, پہلی چیز. دوسری چیز کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی ہوا. ابابیل کا کیا ذکر آ گیا؟ سب سے تیز تر, بہترین, اس کو آپ زیبر کہیں, اس کو مراج کہیں, آپ اس کو جو بھی نام دیں, کہ سمت تدا تم اپنی طاقت کا بہترین استعمال کیا ہم, کہ جو دیر میں بھی جو بہترین طائر تھا ہم نے اس کو بھیجا, ابابیل کو بھیجا. اچھا صاحب کیا چیز دے کر بھیجا؟ ترمیہم بحجارہ اور من سجیل. حجارہ اور سجیل. حجارہ پتھر کو کہتے ہیں, میٹر کو کہتے ہیں, اسٹون کو کہتے ہیں. حجر آپ کو معلوم ہے, اسی سے حجر, اسی سے حجرہ, اسی سے حجرہ. سجیل, سجیل کہتے ہیں کہ کسی میٹر کی اکائی کو, میٹر, میٹر کی اکائی کیا ہوگی بھائی؟ ایٹم. That's it. میٹر کی اکائی ایٹم ہوگی. لہذا فرمایا حجارہ, اور ہم نے بھیجا اس کو میٹر سے ختم کرنے کے لیے, مگر میٹر میں کیا چیز ہم نے سلیکٹ کی؟ ایٹم. کہ جاؤ ان پر ایٹم مارو. فجعلہم, پھر ہم نے کیا کر دیا جب انہوں نے جا کر ایٹم مارا ان پر؟ کعصف معقول. اب دیکھیے اگر چھوٹی چھوٹی پتھریاں مارتے آ کر ابابیل, تو اگر 1 کروڑ پتھر بھی یہاں مار دیں تو کیا یہ جل کر بھوس ہو جائے گی جگہ؟ جل کر بھوس تو نہیں ہوگی نا. 1 کروڑ کنکریوں کے نیچے دب کے مر جائیں گے. مگر جواب کیا آیا؟ کعصف معقول, جیسے جل کر بھوس ہو گیا ہو جلی ہوئی جگہ. تو ایٹم کے ہی گرنے سے جل سکتی ہے جگہ, کنکریوں کے گرنے سے تو نہیں جل سکتی جگہ. غور تو کر کے دیکھیے آپ. یہ تھیوری میں پیش کرتا ہوں. سورہ فیل کا ترجمہ میں ایسے کروں گا متشابہات میں. ہل کے دکھائیں پھر, چاہے وہ امریکنز ہوں, چاہے رشینز ہوں, چاہے جیپنیز ہوں. I will talk to them. Come on. ایک ایک پوائنٹ ان کو میں بتاؤں گا.
اور پھر میں کہوں گا کہ یہ آج کے اعتبار سے میں نے کیا ہے، کل کے اعتبار سے اور کچھ ہو جائے گا، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کل کے اعتبار سے ہماری ترقی کس طرح ہو جائے گی. آئیے اور متشابہات پر ہم بات کریں. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. 5 آیات ہیں یہ متشابہات ہیں. ان الانسان لربہ لکنود، یہ سارے اس کے بعد محکمات میں سے چلی گئی متشابہات دے دی. کیا ترجمہ ہوتا ہے بھائی عام طور پر اس کا؟ حافظ صاحب کوئی پیچھے سے ذرا مجھے دیں اس کی گائیڈ لائن. اور جلدی دیں، میں چاہتا ہوں کہ مغرب سے پہلے تھوڑا بتا دیں، مغرب کے بعد انشاءاللہ انٹروڈکشن رہے گا. آپ کا جو ترجمہ کتابوں میں ہے وہی ترجمہ میں چاہتا ہوں. جناب صاحب، سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ٹھیک ہے. فالموریات قدحا کیا ہے؟ نال مار کر آگ نکالتے ہیں. جی زور سے بولیے. پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں. پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں. چلیے پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں. پھر فالمغیرات صبح الصبح چھاپا مارتے ہیں. چلیے پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں. جب چھاپا مارنے کے لیے دوڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے، اس کاروان کے دوڑنے کی وجہ سے گرد وہ غبار اٹھتا. پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں. دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں. This is a war strategy. آپ کے لڑائی کا طریقہ کار پیش کیا جا رہا ہے. اب آپ کو بلایا جاتا ہے سینٹ میں، کانگریس میں امریکہ کی، جی آپ اسلام کی وار اسٹریٹجی ڈسکس کریں. اس گھوڑے سے آپ کوئی کہیں بھاگ کر دکھا سکتے ہیں؟ اب آپ سوچئے، میں جو یہ سمجھ پا رہا ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، مسلمان کو اس نے ان چیزوں کو غور نہیں کرنے کی وجہ سے، فکر نہ کرنے کی وجہ سے اپنا نقصان اس نے نہیں کیا، دین کا نقصان کیا. اگر ہم نے غور کیا ہوتا اور فکر کی ہوتی، اس پر محنت کی ہوتی، اور آج کے اعتبار سے نہیں بلکہ ہر وقت کے اعتبار سے اپ ٹو ڈیٹ رکھتے، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا. انشاءاللہ اس پر ڈسکشن کریں گے. ابھی جو لوگ عربی سے واقف ہیں، ماشاءاللہ حفاظ اکرام بھی بیٹھے ہیں، بزرگان دین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے جو مستقل محنت مشقت کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں. عربی سے میں نہیں کہتا کہ پورے پڑھے لیں، مگر اتنا تو ان کو اندازہ ہے کیونکہ عربی اردو سے بہت قریب تر ہے. ول و ال، واو 2 طرح کا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، یا واو عطف اور کے لیے، یا واو قسم کے لیے آتا ہے، قسم کھانے کے لیے. ہو گیا قسم کھانی. ال خاص کرنے کے لیے، جیسے انگلش میں اے سے بدل کر دیٹ، ال ہو گیا. تو قسم بھی کھائی اور خاص بھی ہو گیا. اب رہ گیا آدیات. آدیات اس کا مادہ عدہ ہے، عدد سے بنا ہے، گننا، کاؤنٹنگ، کاؤنٹ ڈاؤن، کسی چیز کو کاؤنٹ کرنا. آدیات کہتے ہیں. دبہا، جب کوئی چیز کسی کو بھگاتے ہیں آپ کاؤنٹ کرنے کے لیے کہ اچھا بھاگو ذرا 1 سے 10 تک، تو وہ جو بھاگ کر پھر واپس آنے کا عمل ہے اس گنتی کے اندر، اس میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بھاگنے کی وجہ سے اس کے سانس پھول جاتی ہے. اس سانس کی جو وہ ہمنگ ساؤنڈ ہے اس کو دبا کہتے ہیں. آئیے آگے. فالموریات قدحا، فا پس، پھر دین، ال لام نکال دیں، ال خاص. موریات، موریات کسے کہتے ہیں؟ ادھر ادھر، سائڈ بائی سائڈ کو کہتے ہیں موریات. ادھر سے بھی ادھر سے بھی. قدحا کہتے ہیں چنگاریوں کو، آگ کی اس روشنی کو کہ جو پوری آگ نہ ہو بلکہ اس کی شعاؤں کی طرح پھیل کر نکلتی ہو، اور پھیلتی بھی کیسے ہو؟ موریات کی طرح، ادھر بھی پھیلتی ہو ادھر بھی پھیلتی ہو. We will come back to that position کہ کیوں ایسا ہے اور کیوں ایسا نہیں ہے، وہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. فالمغیرات کی صبح، صبح چھاپا مارتے ہیں. فل پس، مغیرات
غیروں میں جاتے ہیں. صبح کے وقت جاتے ہیں اور غیروں میں گھس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, گھوڑے جا سکتے ہیں, غازی بھی ہو سکتے ہیں اس میں سے, اور وہاں جا کر شہید بھی ہو سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, مگر ضروری نہیں کہ خالی گھوڑے ہی جائیں نا. مگر یہاں بھی صبح چھاپا مارتے ہیں تو یہاں چھاپے کا کوئی وہ نہیں عنصر, مگر یہ ہے کہ غیروں میں صبح کے وقت چلے جاتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, وہی آ گیا پس, دین اثرنا, آثار, اثر, یہ آپ نے اردو میں بھی دیکھا ہوگا, اثرات, آثار قدیمہ. کسے کہتے ہیں اثر؟ نقش پا کو. جو پیر رکھنے کے بعد آپ اٹھاتے ہیں تو وہ جو جگہ بن جاتی ہے, وہ جو خلا بن جاتا ہے, جو دبنے سے وہ جو جگہ رہ جاتی ہے, اس نشان کو کہتے ہیں اثر. اور اس نشان جو بنتا ہے تو جب اٹھتی ہے وہ زمین سے وہ پیر, تو وہ جو خالی جگہ کی جو مٹی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, تو ان کے چلنے سے یا ان کے بھاگنے سے یا ان کے اٹھنے سے اس پیر کے یا اس چیز کے غبار پورا پھیل جاتا ہے, گرد و غبار. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا, بس وسط کہتے ہیں درمیان کو, جمع کہتے ہیں جمعیت, کوئی ایسی جگہ جو بہت ساری جمع ہو اس کے بیچ میں گھس جاتا ہے. اب یہ آپ کے سامنے ہے, آپ نے خوب دیکھا ہے, یہ ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتے ہیں. والعادیات, جب گنتی شروع ہوئی, والعادیات, بے شک جب گنتی شروع ہوتی ہے, 0 9 8 7 6 5 4 3 2, ذبح, engine will start or engine will ignite. فالموریات قدحا, کیا ہوگا جیسے انجن اسٹارٹ ہوگا, جیسے ہی انجن اسٹارٹ ہوگا تو آگ کہاں سے نکلے گی, ساری طرف سے آگ ہی آگ نکلنا شروع ہو جائے گی. فالمغیرات صبحا, انجن کس لفظ کا, اس کو آپ نے انجن کر دیا نا, گھوڑا کیا تھا نا انہوں نے, ذبح کو گھوڑا کر دیا تھا انہوں نے, اور گھوڑے سے تمام مفروضات لے کر یہ بنایا تھا. ذبح کے اصل میں معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کا, کسی آبجیکٹ کا, کسی جانور کا بھاگنا, محنت کرنا, اور اس کے بھاگنے سے جو اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے, اس انرجی سے جو ہیٹ پیدا ہوتی ہے, اس کو ذبح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا میں اس کو پہلے کلیئر کر دوں, یہاں بتا کے بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ بالکل ان کے ذہن میں ذرا سے بھی وہ نہ آئے. یہاں پر جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ گھوڑا پیش کیا جا رہا ہے. کیا یہاں پر راکٹ پیش کرتے تو مانتے کیا لوگ, جانتے ہی نہیں تھا, تو وہاں آپ کو گھوڑا پیش کرنا پڑا. اچھا اگر یہاں گھوڑے کے بجائے ہو سکتا ہے یہاں اونٹ پیش کر دیتے, ہو سکتا ہے یہاں ہاتھی پیش کرتے, بڑا جانور تھا. مگر ایک چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں کہیں کمی کجی نہیں ہوتی, ڈیوائن ہوتا ہے وہ. تو یہاں پر گھوڑا پیش کر دیا تو مقصود کیا ہے, پاور کے ناپنے کے لیے ہارس. آپ مر جائیں, جب بھی چلے جائیں, جہاں تک چلے جائیں, آپ 1 کی بنائیں, 2 کی بنائیں, وہاں اکائی پیش کر دی, اب آپ کو ہارس پاور نہیں ناپنا ہوگا, بس ختم. اگر آپ کو 100 ہارس کرنا ہے تو 100 ہارس پاور, 1 لاکھ ہارس پاور کرنا ہے تو 1 ملین ہارس پاور, مگر اکائی آپ جا کے واپس آئیں گے تو گھوڑا ہی بنا دیں. تو اس وقت اکائی موجود تھی, اب اکائی سے ہم آگے نکل گئے, تو اکائی کا کیوں قصہ بتاتے ہو. اب 1 روپے سے کام شروع کیا, اب 1 لاکھ آپ کے پاس آ گئے, تو وہی روپے تم پیٹ رہے ہو. کہو بھائی 1 روپیہ تھا, اب 1 لاکھ روپے ہو. کہو بھائی اونٹ پہ جاتے تھے, اب ہم حاجات میں جاتے. کہو ہم پہلے کہتے تھے, پھر ایک مکبر ہوتا تھا وہ کہتا تھا, پھر ایک مکبر ہوتا تھا وہ کہتا تھا, اب میں نے یہ لگا لیا, ضرورت نہیں مجھے مکبر کی. تو وہ ذرائع ابلاغ جو تھے وہ آج کے اعتبار سے, اور آج یہ ہیں, کل اس سے آگے نکل جائیں گے ہم, تو یہ اگر مثال آپ دیں گے کل کو تو یہ بھی ختم ہو جائے گی, آبسلیٹ ہو جائے گی. آپ کو پھر اس دن کی مثال دینی پڑے گی جس دن کی وہ چیز اویلیبل ہے. بہرحال فالموریات قدحا, پھر اس کی آگ نکلنی شروع ہوئی. فالمغیرات صبح,
99% آپ دیکھیں گے کہ راکٹ صبح کے وقت چھوڑے جاتے ہیں الگ صبح. کبھی وجہ معلوم کی اس کی؟ یہ پاگل تو نہیں ہو گئے نا؟ رات میں بھی چھوڑ دیں 12 بجے, دوپہر میں کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ Why they do it in the morning? میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح ہم سانس لیتے ہیں, ویری گڈ, اسی طرح یہ کائنات, یہ زمین بھی اپنی سانس لیتی ہے, یعنی انرجی لیتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صبح کی فجر کی نماز کو خاص طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ فجر کی نماز میں دیر تک پڑھا کرو اور اس میں قرآن پڑھا کرو. ان قرآن الفجر کان مشہودہ, اس لیے کہ قرآن اس میں شاہد ہوتا ہے. اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے, اور میری اپنی بھی رائے یہی ہے کہ صلاۃ وسط جو ہے وہ فجر کی نماز ہے, اور اس لیے فجر کی نماز کو لمبا اور بڑا کرنے کے لیے بھی آیا ہے کہ اس وقت انرجی پوری کائنات لے رہی ہوتی ہے تو وہ انرجی ہمیں بھی مل جاتی ہے. تو اس وقت انرجی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹریم پوائنٹ پر ہوتی ہے. تو جب ہم کسی چیز کو اس گریوٹی سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہم وہ اس وقت اڑانا چاہتے ہیں جس وقت ہماری گریوٹی کی پاور سب سے کم ہو, کیونکہ وہ گریوٹی کو واپس اسٹور کر رہی ہوتی ہے زمین. لیٹ اٹ گو آؤٹ, اس لیے اس کو اس وقت چھوڑ, تاکہ آپ کی گریوٹی پر زیادہ وزن ہوگا تو یہ بہت مشکل سے 2 سفر کرنے کے بجائے کر سکے گا. اس طرح اس کی رفتار جو ہے وہ اور بھی تیز ہوگی. فالمغیرات صبح, اور غیروں میں جانا ہے, اس میں زمین سے نکل کر ایسی جگہ جانا ہے کہ جو غیر ہے, ہمارے نہیں ہے. فاصل